قسط نمبر 5۔ گاؤں میں ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا۔ یہ لوگ شہر سے آئے تھے اور دولت اور آسائش میں گاؤں کے باقی لوگوں سے کہیں آگے تھے۔ اس خاندان کا ایک لڑکا تھا عادل، جو عمر میں کاشف کا ہم عمر ہی تھا۔ عادل کو اپنی دولت اور شہرت پر بہت غرور تھا۔ وہ ہمیشہ مہنگے کپڑے پہنتا، اونچی آواز میں بات کرتا اور دوسروں کو حقارت سے دیکھتا۔ گاؤں کے بچے اس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ اکثر مذاق اڑاتا اور کمزوروں کو نیچا دکھاتا۔ ایک دن گاؤں کے سب بچے کھیل کے میدان میں جمع ہوئے۔ کرکٹ کا میچ تھا۔ کاشف اور اس کی ٹیم تیار تھی۔ عادل بھی آ گیا، مگر کھیلنے کی بجائے وہ بولا، تم سب تو گاؤں کے ان پڑھ لوگ ہو، کھیلنا تو صرف شہر کے بچوں کو آتا ہے، یہ کھیل میں تمہیں سکھاؤں گا۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، عادل، کھیل جیتنے یا ہارنے کا نام نہیں، بلکہ خوشی بانٹنے کا نام ہے۔ مگر عادل نے اس کی بات پر ہنس کر کہا، تمہیں کیا پتا کھیل کے بارے میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل کھلاڑی کون ہوتا ہے۔ کھیل شروع ہوا۔ عادل نے غرور میں آ کر غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور جلد ہی آؤٹ ہو گیا۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسروں کو الزام دیا۔ عادل صرف کھیل میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں مغرور کرتا تھا۔ اگر کوئی بچہ پرانے کپڑے پہنتا تو کہتا یہ کپڑے تو میرے نوکر بھی نہ پہنے۔ اگر کوئی غریب کسان اس کے والد سے ملنے آتا تو کہتا یہ لوگ ہماری شان کے لائق نہیں۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے دور رہنے لگے، یہاں تک کہ جب عادل کو کسی کام کی ضرورت ہوتی تو کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ ہوتا۔ کچھ مہینے بعد عادل کے والد کے کاروبار میں نقصان ہوا۔ شہر کی جائیداد بک گئی اور حالات ایسے بنے کہ انہیں وہیں گاؤں میں رہنا پڑا۔ دولت کم ہو گئی اور سہولتیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی۔ اب عادل کے غرور کا پردہ چاک ہو گیا۔ وہ وہی لڑکا تھا جس پر کبھی سب ہنستے تھے، مگر اب حالات نے اسے دوسروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ اسکول آیا، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور آہستہ آواز میں کاشف سے کہا، کاشف، کیا تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو؟ کوئی اور میرے قریب نہیں آتا۔ کاشف نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ غرور وقتی ہوتا ہے، مگر عاجزی ہمیشہ دل جیت لیتی ہے۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل سے عہد کیا کہ وہ اب غرور نہیں کرے گا۔ سبق: غرور انسان کو اوپر نہیں لے جاتا بلکہ گرا دیتا ہے۔ اصل زندگی عاجزی اور اچھے اخلاق میں ہے۔ قسط نمبر 6۔ کاشف کی زندگی میں اب کئی سبق آ چکے تھے۔ اس نے جھوٹ، لالچ اور غرور کے انجام دیکھ لیے تھے، مگر زندگی ہمیشہ نئے امتحان لاتی ہے۔ اس پر کاشف کو سب سے بڑا امتحان اپنے ہی گھر میں ملا۔ ایک رات اچانک حاجی کریم کاشف کے والد کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے سینے پر درد تھا اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کاشف اور اس کی ماں فوراً گاؤں کے حکیم کو لے آئے۔ حکیم نے دوائیں دیں لیکن کہا، انہیں شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ شہر جانا آسان نہ تھا، راستہ لمبا اور پیسے کم تھے۔ کاشف کی ماں نے پریشان ہو کر کہا، بیٹا، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کاشف نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور حوصلہ دیا، امی حوصلہ رکھیں، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اب حالات اور بھی گھٹن ہو گئے۔ حاجی کریم کھیتوں میں کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ گھر کی ذمہ داری کاشف پر آ گئی۔ صبح وہ اسکول جاتا، دوپہر کو کھیتوں میں مزدوری کرتا اور رات کو بیمار باپ کے پاس بیٹھا رہتا۔ دوستوں نے کہا، کاشف تم یہ سب کیسے سنبھالو گے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ کاشف نے مسکرا کر جواب دیا، مشکل وقت ہی انسان کو مضبوط بناتا ہے، صبر ہے اصل ہتھیار ہے۔ کاشف کی ماں رات بھر جاگ کر باپ کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ کاشف بھی ان کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے رب سے مدد مانگتا۔ دن گزر رہے تھے لیکن حالات میں فوری بہتری نہ آ رہی تھی۔ پڑوسی اکثر دیکھتے کہ کاشف دن رات محنت کرتا ہے لیکن اس کے چہرے پر شکوہ نہیں بلکہ صبر کی روشنی جھلکتی ہے۔ مہینوں کی محنت اور دعاؤں کے بعد وہ دن آیا جب شہر کے ایک نیک دل ڈاکٹر نے مفت علاج کرنے کی پیشکش کی۔ کاشف اپنے والد کو شہر لے گیا۔ علاج شروع ہوا اور آہستہ آہستہ حاجی کریم الدین صحت یاب ہونے لگے۔ جب وہ صحت مند ہو کر واپس گاؤں آئے تو گاؤں کے سب لوگ حیران تھے کہ کاشف نے اتنے مشکل حالات میں صبر اور ہمت کیسے دکھائی۔ حاجی کریم الدین نے کاشف کی ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، دولت ختم ہو جائے تو واپس آ سکتی ہے،
صحت چلی جائے تو دعا سے مل سکتی ہے، مگر صبر اگر ہاتھ سے چلا جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کاشف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سبق: زندگی کے صحت ترین امتحان میں بھی صبر انسان کو مضبوط رکھتا ہے۔ مشکلات عارضی ہوتی ہیں مگر صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ قسط نمبر 7۔ صبر کے امتحان کے بعد کاشف نے زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صرف دعاؤں پر نہیں بلکہ محنت پر بھی بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ باپ کی صحت اب پہلے سے بہتر تھی مگر کھیتوں کا بوجھ اب بھی زیادہ تر کاشف ہی اٹھاتا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے کاشف کھیتوں کی طرف نکل جاتا، ہاتھ میں ہل، کاندھے پر پانی کا مشکیزہ اور دل میں ہمت، اور زمین کو ایسے چوتا جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ دھوپ میں پسینہ بہاتا مگر چہرے پر تھکن کے بجائے امید ہوتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے طنز کرتے ہوئے کہا، کاشف تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ آج کل تو لوگ چالاکی سے کما لیتے ہیں۔ کاشف نے مسکرا کر کہا، چالاکی وقتی فائدہ دیتی ہے مگر محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کاشف نے یہ بھی طے کیا کہ وہ پڑھائی نہیں چھوڑے گا۔ دن میں کھیتوں میں محنت کرتا اور رات کو چراغ کی مدھم روشنی میں کتابیں پڑھتا۔ اکثر اس کی ماں دیکھ کر کہتی، بیٹا اتنی تھکن کے بعد پڑھائی بھی کرتے ہو؟ کاشف ہنس کر جواب دیتا، امی علم اور محنت دونوں ساتھ ہوں تو زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ محنت اور علم کی بدولت کاشف نے گاؤں کے دوسرے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کیا۔ وہ شام کو سب کو اکٹھا کرتا، کھیت کے کنارے چھوٹی سی کلاس لگاتا اور کہتا، ہم سب کو آگے بڑھنے کے لیے علم اور محنت دونوں کی ضرورت ہے۔ کچھ بچے پہلے مذاق اڑاتے مگر آہستہ آہستہ سب اس کی کلاس کا حصہ بن گئے۔ گاؤں کے بزرگ بھی اس کے حوالے کو دیکھ کر دعائیں دیتے۔ کچھ مہینوں بعد علاقے کے اسکول کے درمیان ایک مقابلہ ہوا۔ کاشف نے اس میں حصہ لیا۔ سوالات مشکل تھے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار وہ مقابلہ جیت گیا۔ جب اسے انعامی رقم اور سمت ملی تو پورا گاؤں فخر سے جھوم اٹھا۔ اس کے والد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا یہ سب تیری محنت کا نتیجہ ہے۔ کاشف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ کبھی محنت کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو مشکل سے مشکل راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ محنت وہ طاقت ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ جو لوگ محنت پر بھروسہ رکھتے ہیں کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے۔ قسط نمبر 8۔ کاشف کی محنت اور کامیابی نے گاؤں کے سب لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ بچے اس سے پڑھنا چاہتے، بزرگ اسے دعائیں دیتے اور اس کے والدین اس پر ناز کرتے تھے۔ مگر ہر کامیابی کے ساتھ ایک نیا امتحان بھی آتا ہے۔ اس بار امتحان دوسروں کی حسد کی صورت میں سامنے آیا۔ گاؤں کے کچھ لڑکے تھے جو کاشف کے ساتھ ہی اسکول جاتے تھے مگر وہ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کاشف کو مقابلے میں جیتتے اور انعام پاتے دیکھا تو ان کے دل میں جلنے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک نے کہا، یہ کاشف تو ہر جگہ سب سے آگے نکل رہا ہے، اگر ایسا ہی رہا تو کل کو سب ہمیں بھول جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، ہاں ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ یہ زیادہ نہ بڑھ جائے۔ انہوں نے کاشف کے بارے میں گاؤں میں جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ کوئی کہتا کاشف تو مغرور ہو گیا ہے، کوئی کہتا یہ تو اپنی پڑھائی کا ڈھونگ رچاتا ہے، اصل میں اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ کاشف نے یہ باتیں سنیں تو دل دکھا۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کا چہرہ اداس ہے تو پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کاشف نے دھیرے سے کہا، امی لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ماں نے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، بیٹا روشنی جب پھیلتی ہے تو اندھیرا اس سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یاد رکھو روشنی کبھی اندھیرے سے نہیں ہارتی۔ کاشف نے فیصلہ کیا کہ وہ جواب میں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا اور دن رات پڑھائی کرتا، بچوں کو پڑھاتا اور کھیتوں میں والد کا ساتھ دیتا۔ اس کی خاموشی نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ کچھ ہی دن بعد امتحانات کا نتیجہ آیا۔ کاشف پھر سب سے اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ اب گاؤں کے وہی لوگ جو حسد کرتے تھے شرمندہ ہونے لگے۔ ایک دن انہی لڑکوں میں سے ایک کاشف کے پاس آیا اور کہا، کاشف ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا، ہم حسد کی آگ میں جلتے رہے مگر تم نے صبر اور محنت نہیں چھوڑی، ہمیں معاف کر دو۔ کاشف نے نرمی سے کہا، دوستی نفرت سے بڑی ہے، اگر دل کر محنت کرے